اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 19 اکتوبر سن 2024۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ساتھ مجلس اطفال الاحمدیہ ناروے کے ایک وفد کی ملاقات۔ مؤرخہ 6 اکتوبر سن 2024 کو امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ساتھ مجلس اطفال الاحمدیہ ناروے کے 36 اطفال پر مشتمل ایک وفد کو اسلام آباد ٹلفرڈ میں قائم MTA اسٹوڈیوز میں بالمشافہ ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی۔ وفد نے خصوصی طور پر اس ملاقات میں شرکت کی غرض سے ناروے سے برطانیہ کا سفر اختیار کیا تھا۔ ملاقات کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جس کا بعد میں انگریزی ترجمہ پیش کیا گیا۔ حضور ایدہ اللہ تعالی نے یہ سماعت فرما کر یاد دہانی کروائی کہ ترجمہ انگریزی میں نہیں بلکہ نارویجین یا اردو زبان میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا عربی قصیدہ اور آپ علیہ السلام کا منظوم اردو کلام مع تراجم پیش کیے گئے۔ حضور انور پھر صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ ناروے کی جانب متوجہ ہوئے، جنہوں نے عرض کیا کہ 36 اطفال ناروے سے آئے ہیں۔ نیز انہوں نے مسجد بیت الفتوح میں اپنے قیام اور لندن کی سیر کے دوران کی گئی سرگرمیوں کے بارے میں مفصل رپورٹ پیش کی۔ بعد ازاں اطفال کو حالات حاضرہ اور اسلام کے متعلق مختلف نوعیت کے متفرق سوالات پوچھنے کا موقع بھی ملا۔ حضور انور کی خدمت اقدس میں سب سے پہلا سوال پیش کرنے کی سعادت جس طفل کو حاصل ہوئی، اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے متعلق دریافت کیا کہ کیا اسے استعمال کرنا چاہیے۔ حضور انور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی، نہ اچھی ہوتی ہے۔ انسان اس کو برا بھی بنا دیتا ہے، اچھا بھی بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ جو انسان ہے نہ وہ برا ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو ماحول ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو اچھا اور برا بناتے ہیں۔ اگر اس کی اچھی تربیت ہو جائے تو وہ اچھا بن جاتا ہے، بری تربیت ہو تو وہ برا بن جاتا ہے۔ اچھے دوست مل جائیں تو تم اچھے بن جاؤ گے، برے دوست ہوں گے، آوارہ گرد ہوں گے، فلمیں دیکھتے ہوں گے، ہر وقت سوشل میڈیا پر رہنے والے ہوں گے، پڑھائی نہ کرنے والے ہوں گے تو تم ان جیسے بن جاؤ گے۔ اس لیے ایک موقع پر کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرے اندر پہلے خدا کے قریب رہنے کا احساس اور اس پر ایمان زیادہ تھا، اب آہستہ آہستہ وہ ایمان ختم ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسکول یا کالج میں بیٹھتے ہو اور جو تمہارا سیٹ فیلو ہے وہ لگتا ہے کہ ایتھیسٹ ہے، اس کو اللہ پر یقین نہیں، اپنی سیٹ بدل لو، کوئی دوسری جگہ بیٹھ جاؤ جو اچھا نیک دیندار ہے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضور انور نے مزید فرمایا کہ اسی طرح آج کل کے جو یہ سارے سسٹم ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہیں، اس سے اچھے نیک کام بھی ہو سکتے ہیں اور ترجمے کے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے بعض لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، لیکن سارا ٹوٹلی اس کے اوپر ریلائی کرنا، اس پر ڈیپینڈ کرنا، یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ بعد میں پھر دیکھنا پڑتا ہے۔ ہماری دینی کتابیں ہیں، مثلا اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو AI اپنے ترجمہ سے کر دے گی، اس کی پھر دوبارہ ریڈنگ اور ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ AI کے پاس تو اتنی ہی کیپیسٹی ہے جتنی اس کو آپ نے فیڈ کی ہوئی ہے، یا اس کو جو انسان نے فیڈ کیا وہ اس نے پروڈیوس کر دینا ہے، یہی ہوتا ہے۔ حضور انور نے ایک لطیفہ بیان فرمایا کہ کسی نے کہا کہ غالب کا شعر ہے خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں خبر پہنچی ہوئی ہے کہ غالب کو ڈسگریس کیا جائے گا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ اس کا ترجمہ کرو۔ اس نے ترجمہ کیا کہ اٹ از اے ہاٹ نیوز دیٹ دا پارٹس آف غالب ول فلائی۔ تو یہ ترجمہ
اے آئی کو تم دو گے تو وہ تو پرزے کو پارٹس بنا دے گا اور اڑنے کو فلائی کر دے گا۔ اس طرح کہو تو بہرحال تمہیں دوبارہ دیکھنا پڑے گا، ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، اس کا اچھا استعمال بھی ہے، بعض لوگ اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پر ٹوٹلی ڈیپینڈ کرنا، پھر اس کے ذریعے سے کسی کو غلط انفارمیشن دے کے اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنا، بدنامی میں لے کے آنا، یا غلط قسم کی انفارمیشن دے کے ایک بالکل غلط، جس طرح میں نے بتایا شعر کا مطلب غلط ہو گیا، اسی طرح غلط انفارمیشن دے دو گے تو وہ غلط ہے۔ ہاں، جہاں ایک حد تک جو تمہارے کنٹرول میں ہے اے آئی کو استعمال کرو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ٹوٹلی اس کے اوپر ڈیپینڈ کر لو گے اور اس سے غلط کام لینے شروع کر دو گے، ان سے لوگوں کو ڈیفیم کرنا شروع کر دو گے، ڈسکریس کرنا شروع کر دو گے اس کے ذریعے سے، اور غلط فیک قسم کی خبریں بنانا شروع کر دو گے تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس سے اچھے کام لینے ہیں تو لے سکتے ہو، ہم بھی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، مرکز بھی ریسرچ کر رہا ہے، چھوٹے موٹے کام بعض دفعہ ہمارے لوگ بھی لے لیتے ہیں اور مزید ریسرچ ہو رہی ہے۔ تم لوگوں کو، احمدیوں کو اس پر ریسرچ کرنی چاہیے، اور اس کا جو اچھا استعمال ہے وہ اگر کریں تو اٹس گڈ، انسان کے لیے اچھا ہو، انسانیت کے لیے اچھا ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر غلط ہے۔ ایک طفل نے دریافت کیا کہ کیا وہ اپنی غیر احمدی دادی اماں کی طرف سے چندہ تحریک جدید دے سکتا ہے اور ان کے لیے دعا کر سکتا ہے؟ حضور انور نے جواب دیا کہ جب وہ احمدی نہیں ہیں تو وہ تحریک جدید میں کیوں حصہ لیں؟ تحریک جدید جماعت احمدیہ کی توسیع اور تبلیغ کے لیے قائم کی گئی تھی۔ اس کا مقصد جماعت کی مزید کتب تیار کرنا، لوگوں تک اسلام احمدیت کی حقیقی تعلیمات پہنچانا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات پہنچانا اور ان کے مشن کی تکمیل کرنا ہے۔ چونکہ آپ کی دادی احمدی نہیں ہیں تو آپ کیوں انہیں احمدیوں کی تبلیغی کوششوں میں شامل ہونے پر مجبور کر رہے ہیں؟ اس کی بجائے ان کی طرف سے صدقہ دیا جائے تاکہ انہیں فائدہ ہو، ان کی رہنمائی، صحت اور درازی عمر کی دعا کریں اور ہر معاملے میں ان کی اطاعت کریں، سوائے اس کے کہ وہ آپ سے احمدیت چھوڑنے کو کہیں۔ ایک طفل نے رہنمائی طلب کی کہ وہ اللہ سے بہترین تعلق کیسے قائم کر سکتا ہے۔ حضور انور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر تم نے اللہ سے اپنا اسٹرانگر بانڈ بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر حضور انور نے طفل سے استفسار فرمایا کہ تم کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ اس کے 10 سال عرض کرنے پر حضور نے مزید رہنمائی فرمائی کہ 10 سال کی عمر میں تو نمازیں فرض ہو جاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں بچے کو کہو کہ نمازیں پڑھا کرے، سختی کرو اور ان کو ضرور پڑھایا کرو، تو اس لیے نماز پڑھنی چاہیے۔ 5 نمازیں پڑھو اور 5 نمازیں غور سے پڑھو، سوچ کے پڑھو۔ اللہ میاں سے سجدے میں دعا کرو کہ تمہارا اس سے تعلق پیدا ہو، اچھا مضبوط بانڈ ہو جائے۔ حضور انور نے طفل سے مزید دریافت فرمایا کہ سورہ فاتحہ آتی ہے، نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہو؟ نیز اس تناظر میں توجہ دلائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لازمی ہے، اس کو ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں، پہلے اس کی تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ میاں سے کہا کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلا، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد سے ہی ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ میاں سے دعا کرو کہ ہمیں عبادت کرنے، نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، اور ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی ہم اس کے لیے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ میاں سے مدد مانگو، اللہ میاں ہم تیری مدد مانگتے ہیں کہ ہم تیری صحیح طرح عبادت کر سکیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، رائٹ پاتھ پر، جو سیدھا راستہ ہے، جو برا راستہ نہیں ہے۔ ہمارے دوست بھی اچھے ہوں، ہمارا ماحول بھی اچھا ہو، ہم اچھی باتیں کرنے والے خود بھی ہوں، ہم اپنے بہن بھائیوں کو تکلیف نہ دیں، سیدھے راستے پر چلتے ہوئے ہم اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنے والے ہوں، تو اس طرح یہ تمہارے لیے فی الحال اہدنا الصراط المستقیم ہوگا۔ پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مزید وسیع ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ مانگو تو اللہ میاں سے تمہارا بانڈ اسٹرانگر ہو جائے گا۔ ایک طفل کی جانب سے رہنمائی طلب کی گئی کہ وہ ایک اچھا احمدی مسلم کیسے بن سکتا ہے۔
حضور انور نے اس کے جواب میں پہلے کی فرمودہ نصیحت کو دہرایا کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو، نمازیں خلوص دل سے ادا کرو اور اللہ سے اچھا مسلمان بننے کی رہنمائی مانگو۔ مزید برآں آپ نے عزیزم کو یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مخلص ہو کر کی جانے والی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ایک اور طفل نے دریافت کیا کہ جب اللہ سب طاقتوں کا مالک ہے تو اسے فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اس کی بابت وضاحت فرمائی کہ اگرچہ اللہ سب طاقتوں کا مالک ہے، اس نے ایک نظام قائم کیا ہے جس میں فرشتے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ آپ نے ایک بادشاہ کی تشبیہ دی کہ وہ باوجود اپنی مکمل طاقت کے وزیروں کو مختلف ذمہ داریاں سونپتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انبیاء کو اپنے احکام نافذ کرنے اور اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے تخلیق کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بے بس ہے اور بغیر فرشتوں کی مدد کے کام نہیں کر سکتا۔ وہ براہ راست بھی عمل کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام قائم کیا ہے۔ انسان بھی ایسے نظاموں کی پیروی کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے پاس کابینہ، پارلیمنٹ اور تنظیمی ڈھانچے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرشتوں اور انبیاء کے نظام کو تخلیق کیا ہے۔ ایک طفل نے رہنمائی طلب کی کہ وہ اچھا واقف نو کیسے بن سکتا ہے۔ حضور انور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ کینیڈا میں وقف نو پر خطبہ دیا تھا کہ تم اچھے وقف نو کیسے بن سکتے ہو۔ سیکریٹری وقف نو سے کہہ دو کہ وہ نکال کر تمہیں بتائیں۔ اس میں بہت ساری باتیں تھیں، 30-35 باتیں، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ تم اچھے وقف نو بن سکتے ہو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور اس کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ میاں نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، اور عبادت کیسے کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے سے۔ بعد ازاں حضور انور کے استفسار پر عزیزم نے عرض کیا کہ وہ 10 سال کا ہے۔ اس پر حضور انور نے تلقین فرمائی کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھو۔ اللہ میاں نے حکم دیا ہے اور اب تمہارے اوپر نمازیں فرض ہو گئی ہیں، اور اللہ میاں سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اچھا انسان بنائے، اچھا بچہ بنائے۔ قرآن شریف روز پڑھا کرو، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، چاہے ایک رکوع کی تلاوت کرو، اور پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھنے کی کوشش کرو۔ وقف نو کو قرآن شریف کی ٹرانسلیشن بھی آنی چاہیے تاکہ وہ سمجھے کہ اس میں کیا پیغام، کیا میسج، کیا تعلیم ہے، اور میں نے اس کو اختیار کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ جب تم پڑھو گے تو اس تعلیم پر عمل کرو گے۔ پھر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری باتیں ہمیں حدیثوں میں بتائی ہیں۔ تمہارے لیے بھی وقف نو کا ایک نصاب سلیبس بنا ہوا ہے، اس کو پڑھو اور اس میں سے جو باتیں سیکھنے والی ہیں انہیں سیکھو اور ان پر عمل کرو۔ صرف باتیں یاد نہیں کرنی بلکہ عمل بھی کرنا ہے۔ پھر ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، اور ایک احمدی مسلمان کو ہمیشہ بہترین مسلمان ہونا چاہیے۔ وہ ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، اچھے کام کرنے والا ہو، اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، بچوں کے ساتھ غلط زبان استعمال نہ کرو، گندی باتیں نہ کرو، اور کسی قسم کا ایبیوز نہ کرنا۔ نیک کام کرنے ہیں، ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، پڑھائی پر توجہ دینی ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اچھا بن کر جماعت کی خدمت کر سکوں اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت اچھی طرح کر سکوں۔ دنیا کو پیار اور محبت کرنا سکھاؤں، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اس خطبہ میں سے انہیں نکال کر پڑھ لینا۔ اپنے سیکریٹری وقف نو سے کہو کہ وہ تمہیں نکال کر دے دے، اور یہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھو، ان پر عمل کرو گے تو تم اچھے وقف نو بن جاؤ گے۔ ایک طفل نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے اسکول میں آئی پیڈ ملا ہے، نیز اس حوالے سے رہنمائی طلب کی کہ میں سوشل میڈیا سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ آئی پیڈ یہاں بھی اسکولوں میں دے دیتے ہیں، لیکن اسکول والوں نے جو غلط قسم کی سائٹس ہیں انہیں بلاک کیا ہوتا ہے، وہ نہیں آ سکتی۔ تو تم اپنے اماں ابا سے کہو، یا اگر تمہیں خود آتا ہے تو خود جو سوشل میڈیا کی غلط سائٹس ہیں انہیں پتہ کر کے بلاک کر دو، اور صرف وہ سائٹس کھولو جو تمہاری تعلیم کے لیے اچھی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھا کرو۔ یہ ارادہ کرو کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ بعض دفعہ کچھ سائٹس ایسی ہوتی ہیں جن میں بچوں کی کہانیاں آ جاتی ہیں، لیکن ساتھ میں غلط قسم کی
ایڈورٹیزمنٹس بھی آ جاتی ہیں، اس سے دماغ پلیوٹ ہوتے ہیں، یعنی ذہن زہرآلود ہو جاتے ہیں اور ضائع ہو جاتے ہیں، بچوں کے خیالات خراب ہو جاتے ہیں اور وہ بری باتیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہی کرنی ہے کہ جہاں ایسی بات آئے فوراً اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ، چینج کر دو اور ارادہ کرو کہ میں ایک احمدی مسلمان ہوں اور میں نے اچھے کام کرنے ہیں، اچھے کام سیکھنے ہیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنے اماں ابا سے بات کر کے پہلے ہی ایسی سائٹس کو بلاک کروا دو، ساری ایسی سائٹس جو تمہیں غلط قسم کی باتیں سکھا سکتی ہیں انہیں بلاک کروا دو، وہ سائٹس آئیں ہی نہ۔ یہ ہو جاتا ہے، اس میں ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، پھر صرف اچھی باتیں سیکھو، اچھی سائٹس دیکھو، اور جو تمہارے ایجوکیٹڈ پروگرام ہیں یعنی جو تمہاری تعلیم کے لیے اچھے ہیں صرف انہیں دیکھو اور انہیں پڑھو۔ تمہیں اسکول میں آئی پیڈ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم پڑھو، اس لیے نہیں دیا جاتا کہ تم ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پر جا کر بیہودہ باتیں کرو۔ تو جس مقصد کے لیے آئی پیڈ دیا گیا ہے اسی کو پورا کرو، نہ کہ بری باتوں کے لیے استعمال کرو۔ تم نے ارادہ کرنا ہے کہ میں نے صرف اچھے کام کرنے ہیں۔ ملاقات کے اختتام پر اطفال کو ازراہ شفقت حضور انور ایدہ اللہ سے قلم اور چاکلیٹ کا تبرک ملا، نیز گروپ تصویر بنوانے کی سعادت بھی حاصل ہوئی، اور اس طرح سے یہ ملاقات بخیر و خوبی انجام پذیر ہوئی۔